دوستو، آج کی ایک کہانی پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں رسال پور کی ہے۔ کہنے کو تو اس گاؤں میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ گاؤں کے آس پاس سبز کھیت کے پلائے، مٹی کی صحرائیں اور معصوم چہرے کے پیچھے چھپے ہوئے راز۔ رسال پور کسی قصے سے کم نہ تھا، مگر رسال پور کی اصلی شناخت اس پرانی حویلی سے تھی جو گاؤں کے کونے میں ایک پتھریلے ٹیلے پر واقع تھی۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے کسی حصے میں اس حویلی سے عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ پرانی عورتیں بتاتی تھی کہ پچھلے 50 سالوں میں ہر تیسرے سال کسی نہ کسی لڑکی کا راز میں غائب ہونا عام سی بات بن چکی تھی۔ ہر کوئی چپ تھا، جیسے کسی نے انہیں خاموشی کا تعویذ پلا دیا ہو۔ اس سب کے بیچ ایک نام بار بار سنائی دیتا تھا، بابا سلیمان عامل، ایک بوڑھا آدمی جو گاؤں کے کنارے اپنی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس ان چیزوں کا علم ہے جو انسانوں کے لیے منع ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے ایک چڑیل کو قید کیا ہوا تھا، یا پھر شاید اس سے دوستی کر لی تھی۔ جب شہزادی گاؤں کے نمبردار کی 17 سالہ بیٹی غائب ہوئی، سب کچھ تبدیل ہونے لگا۔ اس کی ماں نے ڈانٹ کر اسے رات کو دیر تک باہر گھومنے سے منع کیا تھا، مگر شہزادی نے ماں کی بات نہ سنی۔ اس رات چاند بھی پورا تھا اور حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ صبح شہزادی کا دوپٹہ حویلی کے سامنے سے ملا، لیکن شہزادی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاؤں میں پھر سے خوف چھا گیا۔ بابا سلیمان نے گاؤں والوں سے کہا، اگر اس بار بھی خاموش رہے تو صرف ایک لڑکی نہیں، پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ حویلی میں کوئی اور نہیں، وہ جو اندھیروں میں پلتی ہے، جسے میں رقاصہ کہتا ہوں، ایک چڑیل جو روئیں کھا جاتی ہے۔ اس نے ایک تعویذ بنایا، ایک بکری کی قربانی دی اور رات کو عمل شروع کیا۔ 3 گھنٹے اس کی جھوپڑی سے عجیب زبانوں میں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، اور اس رات حویلی سے آگ برس گئی۔ حویلی سے آگ برسنے والی رات کے بعد رسال پور کا آسمان کچھ اور ہی تھا۔ نیلا نہیں، دھند سے بھرپور، جیسے کسی نے آسمانوں پر سیاہی چھڑک دی ہو۔ صبح ہونے کے باوجود اندھیرا چھایا تھا، کتوں نے رونا بند کر دیا تھا اور مرغا بانگ نہیں دے رہا تھا۔ بابا سلیمان نے کہا، وہ جاگ چکی ہے، مگر یہ اس کا اصل روپ نہیں، یہ تو صرف کھلی آنکھوں کا ایک خواب ہے، اصلی قہر ابھی باقی ہے۔ 3 دن بعد شہزادی واپس آ گئی، لیکن وہ شہزادی نہیں تھی جو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسا نور نہ تھا۔ اس کی آنکھیں لال اور ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ کسی خوشی کی نہیں، کسی اور کی موجودگی کی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، صرف ایک لفظ بار بار دہرایا، رقاصہ۔ گاؤں کی عورتیں بول اٹھیں، یہ چڑیل کا اثر ہے، اس لڑکی میں وہ گھس چکی ہے۔ بابا سلیمان نے شہزادی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی، پھر سر ہلایا۔ میں نے عمل تو کیا تھا، مگر ایک ضروری چیز بھول گیا۔ چڑیل کو نکالنا آسان ہے، بھلانا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رقاصہ اب شہزادی کے ذریعے رسال پور میں رہنا چاہتی ہے، ہر اس شخص کو چھونا چاہتی ہے جو اس کی روح سے واقف نہیں۔ 2 دن بعد واجد، ایک جوان کسان جو شہزادی سے شادی کا خواب دیکھتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے کپڑے حویلی کے اندر ملے۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ حویلی کی دیوار پر خون سے ایک نیا نقش بنا تھا، ایک عورت کا چہرہ، لیکن آنکھوں کی جگہ خالی گھٹے۔ بابا سلیمان نے کہا، یہ چڑیل کی بھوک ہے، جب تک اسے اصل طاقت کا سودا نہیں ملتا، وہ ہر اس شخص کو ختم کرے گی جو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ بابا سلیمان نے اب تک ایک راز چھپا رکھا تھا۔ اس نے کبھی چڑیل کو قابو نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے اپنی پرانی ڈیل کی تھی۔
چڑیل نے اسے علم دیا، طاقت دی، لیکن اس کے بدلے میں ہر تیسرے سال ایک جوان لڑکی کی بلی مانگی۔ پہلی دفعہ بابا سلیمان نے انکار کیا تھا اور اب رقاصہ اپنی پوری طاقت سے واپس آئی تھی بدلہ لینے کے لیے۔ رسال پور میں اب ہر چہرہ خوف زدہ تھا۔ لوگوں نے رات کو گھروں کے دروازے پر تعویذ نام کی شاخیں اور سورہ یاسین کے صفحے تیار کر کے لٹکا دیے تھے، مگر کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ رات کو لوگوں کے سپنوں میں چڑیل آنے لگی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک لمبی عورت کو دیکھا جس کا چہرہ صاف نہیں ہوتا تھا، لیکن آنکھوں سے کالا دھواں نکلتا تھا۔ شہزادی جو دن بھر چپ رہتی تھی، رات میں حویلی کے آس پاس گھومتی تھی۔ ایک رات اس کے باپ نمبردار نے اسے روکنے کی کوشش کی تو شہزادی نے صرف مسکرا کر کہا، وقت آ گیا ہے، اب دوسری قربانی کی ضرورت ہے۔ اس کے باپ کا جسم اس کے سامنے جلنے لگا، آنکھوں کے سامنے نہ آگ نہ چنگاری، صرف چڑیل کا کالا سایہ۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ چڑیل اب شہزادی نہیں، پورے گاؤں کو چاہتی ہے۔ بابا سلیمان سب کچھ دیکھ کر اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، ہر وہ لڑکی جو اس نے چڑیل کے لیے چھوڑ دی تھی، ہر وہ سودا جو اس نے طاقت کے لیے کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اب بس، اس بار چڑیل یا میں دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اس نے ایک آخری عمل کا پلان بنایا۔ اس عمل میں اسے چاہیے تھا ایک معصوم لڑکی بنا کسی سودے کے، حویلی کی چھت سے چرایا گیا پتھر، قیمتی زبان سیاہ کا مٹن، اور سب سے ضروری اس شخص کی قربانی جس نے چڑیل کو بلایا تھا، یعنی خود بابا سلیمان۔ رات کو چاندنی چرم پر تھی۔ حویلی کے اندر شہزادی یا کہہ لیجئے چڑیل ایک عجیب سی آواز مار رہی تھی۔ ہر چیخ کے ساتھ گاؤں کا ایک دیا بجھ رہا تھا۔ بابا سلیمان نے شہزادی کو اس حویلی میں روکا اور اس کے سامنے زبانیں سیاہ پڑی۔ ایک دائرہ بنایا، شہزادی اس میں بند ہو گئی۔ اس نے چیخ مار کر کہا، تم مجھے نہیں روک سکتے سلیمان، تم تو خود میرے حصے ہو۔ مگر بابا سلیمان نے اپنا گلا کاٹ دیا۔ اس کے خون سے دائرہ جل اٹھا۔ شہزادی نے ایک آخری دفعہ چیخی اور پھر حویلی میں ایک دھماکہ ہوا۔ جب لوگ صبح آئے، حویلی زمین بوس ہو چکی تھی۔ نہ شہزادی تھی، نہ بابا سلیمان، اور نہ ہی چڑیل۔ صرف ایک جلی ہوئی کتاب جس میں لکھا تھا، ہر چڑیل کی بھوک صرف ایک عمل سے نہیں، ایک انسان سے ہی بجھتی ہے۔ 10 سال گزر چکے تھے۔ رسال پور گاؤں اب بالکل بھی ویسا نہ رہا تھا۔ حویلی کی جگہ ایک چھوٹی مسجد اور اسکول بن چکا تھا۔ شہزادی اور بابا سلیمان کا واقعہ صرف دادیوں کی کہانیوں کا قصہ بن چکا تھا، یا کم از کم لوگ ایسا سمجھنے لگے تھے، لیکن وقت صرف زخم بھرتا ہے، انہیں مٹاتا نہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی، شاہد اور اس کی بیوی رخسانہ اپنی 8 سال کی بیٹی زارا کے ساتھ۔ زارا ایک تیز اور ہوشیار لڑکی تھی، لیکن اس کے آتے ہی گاؤں میں عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ ہر رات اسکول کے پاس بلی کی چیخنے کی آوازیں آتیں۔ زارا کا بنا وجہ چونک کر کہنا، ماما مجھے ایک لڑکی بلاتی ہے، اس کا چہرہ نہیں ہوتا۔ اسکول کی مسجد کے پیچھے مٹی سے تعویذ نکلنا۔ زارا جب کبھی اکیلی ہوتی، کچھ کلمے الٹے بولتی، جن کو اس کے والدین مذاق سمجھ کر ہنسی میں ڈال دیتے۔ ایک دن زارا کو اسکول کے بعد واپسی میں پرانے اسٹور سے ایک جلی ہوئی کتاب ملی۔ اسے دیکھ کر اس نے صرف اتنا ہی کہا، یہ تو میری ہے۔ یہ وہی کتاب تھی جو حویلی میں ملی تھی، جس میں زبان سیاہ کا منتر لکھے تھے۔ زارا اس دن سے رات میں بولتی تھی، رقاصہ کبھی نہیں گئی، وہ بس سوئی ہے، اب وہ واپس آئے گی، میں ہی اس کے واپس آنے کا رستہ ہوں۔ ایک رات چاند اپنے پورے جوبن پہ تھا، جیسے 10 سال پہلے تھا۔ مسجد کے پاس ایک دھن سی اٹھنے لگی۔ زارا کی ماں نے دیکھا اس کی بیٹی مسجد کی چھت پر کھڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، ایک لمبی سی سائے دار عورت۔
جس کا ہاتھ زارا کے کندھے پر تھا۔ جب لوگ بھاگ کر مسجد آئے، زارا غائب تھی۔ مسجد کے اندر صرف ایک لائن لکھی تھی، تم سمجھے تھے قصہ ختم ہو گیا، رقاصہ صرف تب جاتی ہے جب اسے نیا جسم مل جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زارا شہزادی کا نیا اوتار تھی، لیکن کچھ بزرگ کہتے ہیں نہیں، یہ چڑیل اب بچوں میں گھس چکی ہے تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کرے، اور اس بار بابا سلیمان جیسا کوئی نہیں جو کسی بھی بچے کو بچا سکے۔